نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا وابتغوا اليه الوسيله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ آج ہمارے ایک ساتھی نے ایک سوال کیا کہ شریعت کیا ہے، آیا بغض حسد کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یا اکثر آپ نے ایسے فقرے سنے ہوں گے کہ یار وہ تیرے اندر کا بغض مجھے نظر آ رہا ہے، تمہارا اندر حسد جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تمہارے جو ہمزاد ہے اس نے ایسا کر دیا اور تم نے الہام ہوا مجھے۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت نفس کی پیروی کا نام نہیں ہے، شریعت ہے اطاعت کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ایک اطاعت ہوتی ہے نفس کی، وہ بھی اطاعت ہوتی ہے کیونکہ نفس اس کی اطاعت بھی ہوتی ہے، اور ایک اطاعت اللہ اور رسول کی ہوتی ہے، ان میں بنیادی فرق ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، فرمایا اللہ نے، يُعَلِّمْهُ فِي الدِّينِ نہیں فرمایا، يَقْرَأُ فِي الدِّينِ نہیں فرمایا، يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ فرمایا۔ دین کی معلومات تو سب کو ہوتی ہے، دین کا علم بھی صحیح سب حاصل کرتے ہیں، پڑھتے بھی دین کو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن دین کی سمجھ جس کو اللہ دیتا ہے وہ خیر، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ اللہ فرماتا ہے۔ اور دین کی سمجھ کیا ہے کہ کون سا حکم کس وقت ہے، کون سا حکم کس وقت ہے، کون سا حکم کس وقت ہے، کس حکم کی کب اجازت ہے، کس حکم کی کب اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں یفقہہ فی الدین، کہ دین کی سمجھ اس کو عطا فرمائیے۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف یہی شریعت کہتی ہے کہ 3 دفعہ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، 2 مسلمانوں میں آپس میں صلح ہو کے آئی جائے، وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہی جھوٹ ایک جگہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، دوسری جگہ حضور اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ ایک جگہ بغض کرنا اور حسد کرنا یہ منع ہے شریعت میں، لیکن دوسری طرف وہی شریعت فرماتی ہے لا حسد الا فی الاثنتین، 2 جگہوں میں حسد جائز ہے۔ یہی شریعت کہتی ہے کہ بغض کرنا، کسی مومن سے عار کرنا، کینہ رکھنا، یہ غلط بات ہے، لیکن وہ ایک شریعت دوسری ہے، وہی شریعت ہے وہ کہتی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، کہ بغض بھی اللہ کے لیے کرو، حسد بھی اللہ کے لیے کرو۔ یہی بغض کرنا الحب فی اللہ والبغض ہکذا، بعض روایت میں جانبین کے الفاظ ہے۔ تو بغض بھی اگر اپنے نفس کے لیے نہیں اور اللہ کے لیے ہو تو پھر یہ جھلکتا ہوا بغض یہ عین شریعت ہے، پھر یہ جھلکتا ہوا حسد یہ عین شریعت ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو دین ہے اس میں اطاعت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن آپ کا دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دین نے ہمیں قرآن دیا ہے، سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی ہے ہمیں، صحابہ، آثار صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ ہمیں دین نے دیے ہیں، اسی طرح ائمہ بھی ہمیں دین نے دیے ہیں۔ جو ائمہ ہیں قیاس کرتے ہیں، قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں، یہ عین شریعت ہے۔ اس کے بعد دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب اپنے سے یا کوئی نیا حکم، کوئی نئی طریقہ یہ دین میں ایجاد نہیں ہو سکتا۔ انہی 4 اصولوں کے تحت ہی کوئی حکم، کوئی عمل، کوئی بھی مثال کے طور پر نیا یہ جاری ہوگا، کیونکہ امت کو تو آخر تک چلنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ اور رسول نے رجال اللہ کا بھی سلسلہ داخل کیا اور کتاب اللہ کا سلسلہ بھی، دونوں کو اللہ نے جاری کیا ہے۔ دوسری طرف بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک دین سمجھ کا نام، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یفقہہ فی الدین فرمایا، یعلمہ فی الدین نہیں فرمایا ہے، کہ دین کی سمجھ اللہ عطا فرما دے تو اسی میں کامیابی ہے۔
اب ہر آنے والا جو ہے چاہے عالم ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے عام عوام ہو، یہ اطاعت کیا مقلد ہے، صرف اطاعت کرے گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو اختیار کرنے کا فرمایا ہے۔ اب جو دوسری طرف ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، کیونکہ شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک مائنس ہے اور ایک پلس ہے، تو جو دوسری چیز ہے یہ نفس ہے، اس کی اتباع بھی بعض لوگ کرتے ہیں اور شریعت کا نام دیتے ہیں، اس لیے کہ نفس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو وہ اپنی اتباع بھی کرواتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا اس میں کہ یہ میں نفس کی پیروی کر رہا ہوں یا عین شریعت کا حکم ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ شریعت کے لبادے میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے لکھا ہے کہ صوفیاء کا درجہ زیادہ بڑا ہے فقہا سے، یا صوفیاء جو ہے نا ظاہر، یہ ہر ولی، ہر فقی یا ہر بڑا مفتی یا ہر بڑا یہ جاتا ہے اس کی طرف، صوفی کی طرف، کیوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس کی باریکیوں کا ادراک اور علم عطا کیا ہوتا ہے کہ شریعت کا کون سا حکم اس کے لیے عین اس وقت حال ہے اور کون سا حکم اس وقت اس کے لیے نفس کی پیروی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کیونکہ ہم تو ایک رخ کو دیکھتے ہیں، آج کل ہم نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، لیکن دوسری طرف یہی شریعت رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اشر الخلائق تحت عدیم السماء العلماء السوء، تو اس کی تطبیق کون کرے گا کہ کون علماء سوء میں سے کون علماء حق میں سے؟ یہیں پر شریعت میزان بنتی ہے اور یہیں پر شریعت ترازو بنتی ہے۔ ایک جگہ شریعت کہتی ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، دوسری طرف شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا 3 جگہوں میں جائز ہے، تو اس کے درمیان تطبیق کون کرے گا؟ یہی شریعت نے ہی اس کو معیار اور ترازو فرمایا ہے۔ اسی کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، تم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو، اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، وہ آپ کو اس ترازو اور اس میزان کو پرکھنے میں مدد دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اہل علم کی مجالس ضروری ہیں اور ان سے پوچھ کر دین کی ادائیگی، کوئی حکم کا اپنے سے لگانا یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ کس کی کیا نیت ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت القاعات اور الہامات کا نام نہیں ہے، شریعت کسی کے اندر ہمزات دیکھنے اور کشف دیکھنے کا نام نہیں ہے، شریعت نام ہے قرآن و سنت کی پیروی کا نام۔ ہر امام نے، ہر بڑے امام نے یہی وصیت کی ہے، چاہے فقہا میں ہو چاہے صوفیہ میں ہو، کہ میرا کشف قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ فقہا کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو حدیث صحیح ہے وہ میرا مذہب ہے۔ ہر کسی نے جو پیمانہ قرآن و سنت کو بنایا ہے، تو لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اپنے لگام اہل علم کے سپرد کر دے۔